السلام علیکم ناظرین، میرا نام عاصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بھارت میں جناب ایک ہوائی جہاز کا حادثہ پیش آیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشوریہ رائے بچن وہ جناب ایک نئی کنٹروورسی کے اندر پھنس گئی ہیں، اور اس کے اندر برکھا دت بھی بیچ میں آئی ہیں۔ یہ کیا کنٹروورسی ہے؟ اچھا، اس کا تعلق آپریشن سندور کے ساتھ ہے، یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحافی کا سکینڈل آنے والا ہے، تو ان کا نام جناب سامنے آ گیا، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ڈیولپمنٹ اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی والوں کے لیے آج ایک اچھی خبر آئی ہے۔ وہ اچھی خبر کیا ہے وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جناب پاکستان اور بھارت میں سفارتکاروں کو نکالنے کا سلسلہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کل رات کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر سب سے پہلے تو بھارت کی جانب سے پاکستانی ہائی کمیشن کے جو ایک اہلکار ہیں انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر انہیں 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے سفارتکار کو جو ہے وہ انہیں بھی پاکستان چھوڑنے کا 24 گھنٹے میں جو ہے وہ کہہ دیا ہے۔ تو سفارتی سطح پر ٹینشنز جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح برقرار ہیں۔ اور دوسری جانب کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جناب بلوچستان میں، جہاں خودکش حملہ آوروں نے جو سکولز وین ہے، بچوں کی سکول وین ہے، اسے ٹارگٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کل رات کو وزیر اعظم اور آرمی چیف نے جو ہے وہ کوئٹہ میں دورہ کیا ہاسپٹل کا، وہاں پر بچوں کی عیادت کی ہے، زخمیوں کی عیادت کی ہے، وہاں پر انہوں نے گفتگو کی۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ اسکول جانے والے بچوں پر یہ دہشت گردانہ حملہ انتہائی شرمناک ہے، بھارت نے شکست کے بعد یہ بزدلانہ شرمناک حملہ کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اسکول بچوں پر کیے جانے والے بزدلانہ حملے کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملوں سے بلوچوں اور پٹھانوں کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ اسی موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کمانڈر کوئٹہ کور نے واقعے پر بریفنگ دی۔ حملے کے نتیجے میں 3 معصوم بچے اور 2 جوان شہید ہوئے ہیں، جبکہ 53 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 39 بچے شامل ہیں، جن میں سے 8 کی حالت جو ہے وہ نازک بتائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ فتنہ ہندوستان بھارت سرکار کی حمایت یافتہ نے بزدلانہ دہشت گرد حملہ کیا ہے۔ تو ایک جناب یہ ایک بھارت کے جو دہشت گرد ہیں جن کو بی ایل اے سپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے کل جناب ایک یہ کارروائی کی اور بچوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ مجھے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اب وہ جنگ ہار گئے نا، تو اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں اور اس قسم کی جو ہے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ بلکہ اسی سلسلے میں یہ حمزہ شفقات ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، انہوں نے اسی سلسلے کے اوپر ہاسپٹل میں جو بچے ہیں ان کے حوالے سے ٹویٹ کیا، ان کی حالت بتائی۔ تو میں لٹرلی وہ ٹویٹ نہیں پڑھ سکتا کہ ان بچوں کی حالت کتنی تشویشناک ہے، مطلب بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حالت ہے بچوں کی۔ اور یہ بھارت اب معصوم بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جنگ ہار گئے ہیں، اب اور کچھ تو ان کے بس میں ہے نہیں، انہوں نے اپنے سارے حربے آزما کے دیکھ لیے، تو اب جناب وہ ان معصوم بچوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ را فنڈڈ ایک ایجنٹ ہے آدتیہ راج کول، انہوں نے یہ پہلے بھی فیک لیٹر چلاتے تھے، وہ زندہ آباد والا غالباً انہوں نے کوئی نعرہ لگایا تھا، اس ٹائم بھی انہوں نے فیک لیٹر ہی چلایا تھا۔ تو انہوں نے کل رات کو ایک اور فیک لیٹر نکالا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور یہ بس جو ہے وہ بچوں کی نہیں تھی، یہ آرمی آفیسرز کی تھی، پاکستان آرمی آفیسرز جو تھے وہ اس بس کے اندر تھے، بچے نہیں تھے، اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور کہتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے۔ مطلب یہ کس قدر گھٹیا لوگ ہیں، اور ظلم کرنے کے بعد مطلب مجھے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں رحم بھی نہیں ہوتا کہ یہ بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مطلب میں بندہ اس کو کیا کہے، اس کو کان پکڑ کے ادھر لائے اور اس کو وہ بچے دکھائے، وہ شہید بچے دکھائے، اور یہ جو بچے جن کی حالت تشویشناک ہے وہ بچے اس کو دکھائے جائیں۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ میں جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا نا، میں نے اس وقت بھی ایک بات کی تھی کہ اس کو دہشت گردی کہا جائے گا، جہاں پر جو ہے وہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو دہشت گردی کہا جائے گا۔ لیکن بھارت دیکھیں جب بلوچستان میں جو سب کچھ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو دہشت گردی بھی خود کر رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے، اور کہہ رہا ہے جناب اس کے اندر جو ہے وہ آرمی کے آفیسرز تھے۔ بندہ اس کو بولے کہ یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں، مطلب کیا ان کو کہا جا سکتا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب ایک اور جو کنٹروورسی کل رات کو بھارت میں سٹارٹ ہوئی ہے وہ جناب ایشوریہ رائے بچن کے حوالے سے ہوئی ہے، اور ہوا یہ کہ ایشوریہ رائے بچن کی ایک تصویر جو ہے وہ استعمال کی برکھا دت نے۔ اب برکھا دت بھی خیر انہی میں ہی آتی ہے، کتنی فیک نیوز اس نے اس دوران دی آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس نے ایک پکچر استعمال کی ایشوریہ رائے بچن کی، جس میں وہ ایک فیسٹیول میں شرکت کرتی ہیں، ادھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ سندور لگایا ہوا تھا۔
اچھا عام طور پہ ایشوریا رائے بچن جو ہے وہ اتنا زیادہ سندور نہیں لگاتی، لیکن تو خیر انہوں نے کہا کہ جی اب دیکھیں فیسٹیولز کے اندر بھی جو ہے وہ آپریشن سندور کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ بعد میں اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ کرٹیسائز بہت زیادہ کیا گیا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، مطلب لوگ مرے، فوجی اہلکار شہید ہوئے، دونوں سائڈ سے ہوئے ہیں، اور آپ اس پہ اوپر جو ہے وہ جشن منا رہی ہیں اور آپ خوشیاں منا رہی ہیں، تھوڑی سی شرم کریں۔ مطلب بے حسی اور بے شرمی کی انتہا ہے، وہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ ان کی عزت نفس تو ویسے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ گودی میڈیا ہے، ان کو جو پیچھے سے فیڈ ہوتا ہے یہ وہی بول دیتے ہیں چپ کر کے۔ خیر اس کے علاوہ جناب ایک فلائٹ جو جا رہی تھی انڈین ایئر لائن کی، اور دلی سے سری نگر، وہاں پہ جو ہے وہ ایک حادثہ پیش آیا، اور یہ حادثہ جو ہے وہ ٹربولنس کی وجہ سے پیش آیا۔ اچھا ٹربولنس ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ ہچکولے کھانا شروع کر دیتا ہے، عام طور پہ بہت زیادہ ایئر پریشر کی وجہ سے یا ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے جہاز جو ہے وہ ہچکولے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ صرف اس حد تک نہیں ہوا جہاز جو ہے وہ ٹربولنس کا شکار ہوا، بلکہ اس کا جو نوٹ تھی، جو فرنٹ موشن تھا، اس کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ چند ایک جو ہے وہ پارلیمنٹیرین بھی ٹریول کر رہے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی تھی۔ ایک تو یہ جا بھی سری نگر رہی تھی، تو پہلے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ کہیں حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو، لیکن اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ سیف لینڈنگ ہو گئی اور کوئی جانی نقصان جو ہے وہ خیر نہیں ہوا۔ تو ایک جناب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نریندر مودی کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں، اور اس بار ہوا یہ کہ جنوبی افریقہ کے جو صدر ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کل رات کو مل رہے تھے، اور اسی دوران گفتگو ہو رہی تھی تو ان سے سوال جواب ہو رہے تھے، تو دوبارہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا گیا، اور اس نے پھر سے وہی جواب دیا، جس سے ظاہری بات ہے مودی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ جی آپ اگر اس پہ نظر ڈالیں تو ہم نے ابھی پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے سارا معاملہ طے کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسے تجارت کے ذریعے طے کیا۔ ہم بھارت کے ساتھ بڑا سودا کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بڑا سودا کر رہے ہیں، ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے جو ہے وہ اسے طے کر لیا۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ 2 دن بعد کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرمپ کی غلطی ہے۔ اچھا اب انڈیا کے اندر مودی کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے ٹیرف کے معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے یا ٹریڈنگ کے لیے جو ہے آپ نے یہ جنگ بند کروا دی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ یہ بات کر دیتا ہے کہ جناب ہم نے تجارت کے ذریعے جو ہے وہ یہ جنگ بندی کروائی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے نریندر مودی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جناب یہ ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنوبی افریقہ کے جو صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ کیا تھا۔ سارے میڈیا کے سامنے جو ہے وہ کل رات کو ان کی کلاس لے لی گئی، اوول آفس میں جو ہے وہ یہ جنوبی افریقہ کے جو صدر ہیں ان سے یہ ملاقات جاری تھی، اور اس میں انہوں نے جنوبی افریقہ میں سفید فارم کسانوں کے قتل اور زمینوں کی ضبطی کے الزامات جو ہیں وہ ان کے اوپر عائد کیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی اس سلسلے کو جو ہے وہ رکنا چاہیے، اور اس ایشو کو انہوں نے ریز کیا۔ اور اس کے بعد ٹی وی کے اوپر، مطلب وہ وہاں پر پراپر پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی کے اوپر کوئی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کچھ سلائیڈز اور چند ایک ویڈیوز شیئر کی جس کے اندر لوگ یہی جو ہے وہ اس کے بارے میں کمپلین کر رہے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جناب یہ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب کل رات کو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ ایک صحافی کے حوالے سے ایک بڑا سکینڈل آنے والا ہے، اور یہ صحافی پاکستان میں نہیں ہوتے، یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ تو اب ان کا نام جناب سامنے آ گیا، اور ان کا نام ڈاکٹر موہت پیرزادہ بتایا جاتا ہے، اور اس کے اندر بتایا جائے اسلام آباد کے اندر چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ اسکینڈل آنے والا ہے، اور فخر دورانی صاحب اس سٹوری کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ نام بھی لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے ایک سٹوری وہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جی 13 سوالات کا ایک پرفارما بھی میں نے انہیں بھجوایا ہے ڈاکٹر موہت پیرزادہ کو۔ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 2 بار بھجوانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اس کے اندر مزید جو ڈیٹیل سامنے آئیں گے اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ سیاسی خبر اگر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 26 نومبر احتجاج کے دوران گرفتار پی ٹی آئی کے 86 کارکنان کی جو ہے وہ ضمانتیں منظور کر لی گئیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد علی آصف نے یہ ضمانتیں منظور کی ہیں، اور پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے وکلاء علی بخاری، سردار مصروف، زاہد بشیر ڈوگر اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ علی بخاری کی کارکنان کی ضمانتیں مچلکے کم کرنے کی استدعا بھی جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 86 کارکنان کی ضمانتیں 10-10 ہزار مچلکوں کے عوض جو ہے وہ منظور کرنی ہے۔ تو ایک یہ پی ٹی آئی کے لیے جناب اچھی خبر، یا یہ خوشخبری ہی کہہ سکتے ہیں اسے تو ایک یہ جناب پی ٹی آئی کے لیے خبر آئی ہے، اسے آپ خوشخبری بھی کہہ ہی سکتے ہیں۔ خیر یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔